ذہنی دباؤ ایک مثبت خوبی۔ آج کل ذہنی دباؤ عام سی بات ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی تکنیک استعمال کرنے کے باوجود یہ مرض اپنی جگہ قائم ہے۔ حقیقت میں ذہنی دباؤ ختم کرنے کے لیے جو نت نئے طریقے اختیار کیے گئے وہ نت نئے انداز میں ذہنی دباؤ لانے کا باعث بنے ہیں، جیسا کہ آج کل چھٹی کا دباؤ، ہالیڈے اسٹریس بھی ہے۔ نئے نئے طریقوں کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فطرت کے خلاف طرز عمل اختیار کیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں ناکام ہے۔ ذہنی دباؤ کوئی خامی نہیں ہے، یہ نظام فطرت کا لازمی حصہ اور ایک مثبت سرگرمی ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو حرکت کی ضرورت ہوتی ہے، اگر جسم میں حرکت باقی نہ رہے تو یہ بے جان سمجھا جاتا ہے، ویسے ہی ہمارے دماغ کو بھی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، اور ذہنی دباؤ اسی تحریک کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے دباؤ کوئی منفی سرگرمی نہیں ہے، بلکہ ایک دانشورانہ سرگرمی ہے۔ دباؤ محسوس کرنا صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پر متحرک ہے تو وہ اس قابل ہے کہ دباؤ کو عام معمول کی بات لے، جیسے ایک جسم کی حرکت ہوتی ہے۔ یہ دباؤ ہی ہے جو انسان کے دماغ کو زندگی دیتا ہے۔ دباؤ کے بغیر دانشورانہ عمل رک جاتا ہے، نتیجتاً عقلی جمود طاری ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد آرنولڈ ٹوائنبی نے ایک نظریہ پیش کیا جس کے مطابق تہذیب و تمدن انسان کی اعلیٰ حیاتیاتی شکل کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ انسان نے انتہائی مشکل حالات میں جو چیلنجز قبول کیے تھے اور ان کو پورا کرنے کے لیے جو باکمال جدوجہد کی تھی، اس کا ثمر جدید تہذیب و تمدن کی شکل میں رونما ہوا ہے۔ مزید ٹوائنبی نے چیلنجز کو برے اور اچھے درجات میں تقسیم کیا اور کہا کہ برے چیلنجز غیر اہم اور معمولی چیلنجز ہیں، البتہ اچھے چیلنجز قوم کے لیے ایک نعمت ہیں، کیونکہ یہ قوم کو تہذیب و تمدن کی ترقی کی طرف ابھارتے ہیں۔ دباؤ کے بارے میں یہ بات سچ ہے، اگر انسان دباؤ کو کنٹرول نہ کر سکے تو وہ ایک ہیجان انگیز کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا اور مسائل کی گتھی سلجھانے کی صلاحیت کھو بیٹھے گا، اور اس طرح کا دباؤ مہلک ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنے دباؤ کو قابو مینج کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو یہ دباؤ اس کے لیے نعمت میں بدل جائے گا۔ مثال کے طور پر تحریک آزادی کے دور میں دو قسم کے قائدین تھے، ان میں کچھ کانگریس کے ہمنوا اور کچھ مسلم لیگ کے حامی تھے۔ اتفاق سے اس دور میں مجھے اتر پردیش جانا ہوا۔ وہاں میری ملاقات محترم محمود صاحب LLB سے ہوئی، جو کہ مسلم لیگ کے حامی تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے ایک کانگریسی دوست سے ملوایا۔ میں نے محمود صاحب سے کہا کہ آپ دونوں دو مخالف سیاسی دھڑوں سے تعلق رکھنے کے باوجود دوستی رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے اختلاف پر اتفاق کر لیا ہے۔ حقیقت میں انہوں نے یہ فارمولہ اختیار کر کے اپنے آپ کو دباؤ سے محفوظ کر لیا تھا۔ اپنے دورہ امریکہ کے دوران میرا قیام ایک ایسے بزنس مین کے گھر رہا
جو پچھلے 40 سال سے امریکہ میں رہ رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا وہ ہمیشہ حشاش بشاش رہتے ہیں۔ کبھی کوئی دباؤ کی علامت ان کے چہرے پر نظر نہ آتی تھی۔ جب کبھی ان کو ناگوار صورتحال پیش آتی تو وہ کہتے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک دن میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا یوں کہ میں نے خود تجویز کیا کہ ہمیں کل کہیں سیر و سیاحت کے لیے چلنا چاہیے۔ انہوں نے میری ہاں میں ہاں ملائی اور تیار ہو گئے، اور اگلی صبح وہ آئے اور کہا، میں بالکل تیار ہوں، میں نے آج کی اپنی تمام مصروفیات ملتوی کر دی ہیں، چلو اب چلیں۔ میرا باہر جانے کو من نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے گھر پر رہنے کو ترجیح دی۔ جب انہیں میری خواہش کا علم ہوا تو انہوں نے بغیر ماتھے پر تیوری ڈالے کہا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا عام آدمی سے بالکل مختلف رویہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ ہنسے اور کہا، خدا نے مجھے اس سانچے میں ڈھالا ہے۔ آپ کو زندگی میں دباؤ سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، بلکہ ذہنی دباؤ کو مینج کرنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ اکثر ذہنی دباؤ دوسروں کے خلاف شکایت کرنے سے جنم لیتا ہے۔ ہمیں بجائے شکایت کرنے کے اسے روزمرہ کے معمول کے مطابق لینا چاہیے۔ اگر ہم اس کو شکایت کے انداز میں لیں گے تو یہ ہیجان انگیز دباؤ بن جائے گا، اور اگر ہم اس کو روزمرہ معمول کے مطابق لیں گے تو اس کی سنگینی جاتی رہے گی۔ برا دباؤ پریشانی کا باعث ہے، جبکہ اچھا دباؤ دماغ کو متحرک رکھتا ہے۔ بس ذہنی دباؤ کا یہ حل ہے کہ اس کو شکایت سے دور رکھیں اور مسائل کو عام معاملے کی طرح حل کریں۔